وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، یہ آگئی جی وہ بڑی شعراء آفاق آیت جس کا میں نے حوالہ کئی دفعہ پیش کیا کہ کافروں کا آپ کانفیڈنس لیول دیکھیں، وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے اور یہ نبی سچا ہے، اس کا مطلب وہ اللہ کو مان رہے ہیں۔ ادھر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں کہانی ایک رہی ہے کہ مشرکین عرب اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اس سے بڑا کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے؟ اور اسی کی بنیاد پہ انہوں نے قرآن کی ساری توحید فارغ کر دی کہ جو تو اللہ نو مندے ہی نہیں سن، لہٰذا یہ آیتیں تو ہمیں پیش نہ کریں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ سرکار وہ ایسا مانتے ہیں کہ دیکھیں میدان جنگ میں وہ یا بہاول حق بیڑا تک نہیں کہہ رہے، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی نہیں کہہ رہے، وہ میدان جنگ میں کافر، غزوہ بدر میں کافر یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ قرآن تیری طرف سے سچی کتاب ہے، یہ نبی سچائی پر ہے، من عندک تیری طرف سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر پتھر نازل فرما دے اسی وقت، کیونکہ ہم تو اس کو نہیں مان رہے، نبی اس قرآن کو نہیں مان رہے، تو ابھی پتھر نازل فرما، اوی اتینا بعذاب علیم، یا پھر ہم پر دردناک عذاب لیا اسی وقت۔ اب یہ وہ بات کی انہوں نے، اس کے بعد عذاب کوئی نہیں نازل ہوا، وہ کہتے دیکھ لو سچا ہونا تھا انہیں، یار اندازہ کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ یہ سیم کا مولوی بھی کر رہے ہیں، مبالغہ کر لو، یہ مبالغہ کیا نا انہوں نے، اے اللہ اگر یہ سچا نبی ہے تو ابھی ہم پر پتھر نازل فرما، ہم اس نبی کا انکار کر رہے ہیں اور پتھر نہیں نازل ہو رہے، کہہ رہے دیکھ لو ثابت ہو گیا کہ جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ نے اس کا جواب دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جبکہ اے نبی تم ان میں موجود ہو۔ ہاں یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالی عذاب اس وقت نازل کرتا ہے جب اہل ایمان کو اس بستی سے نکال لیتا ہے۔ ویسے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اہل ایمان اور ایمان والے اور غیر مسلم ایک جگہ ہوں اور اللہ کی طرف سے عذاب آئے تو صرف ان پر آئے کہ جو کافر ہیں اور باقی بچ جائیں، لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے۔ اللہ اہل ایمان کو ہمیشہ یہ پروٹوکول دیتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور اہل ایمان 78 کے قریب کشتی میں سوار کیے، وہاں سے نکال لیا ان کو، باقیوں کو برباد کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ کا لشکر فرعونیوں کے چنگل سے نکالا اور انہوں نے تعاقب کیا، انہیں سمندر میں غرق کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو 2 بیٹیوں سمیت، کیا قرآن میں آیا کہ رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کر نکلو، پیچھے سے پتھر پڑیں گے، ورنہ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ تھا کہ اتنے پتھر پڑ رہے ہیں اس ایک گھر کو محفوظ کر دیتا۔ ہمارے لیے تو یہ کوآرڈینیٹس لوکیٹ کرنا مسئلہ ہے نا کہ ہمیں ڈرون پھینکنے پڑیں گے کہ ایتھے لگے ہوتے نہ لگے، اللہ کے لیے تو مسئلہ نہیں، لیکن یہ اللہ کی سنت ہے۔ جس طرح اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ پیغمبروں کے ذریعے اپنی منشا انسانوں تک پہنچاتا ہے، اللہ پیغمبروں کا محتاج نہیں ہے، لیکن طریقہ اس نے اڈاپٹ یہی کیا، طریقہ اس کا یہی ہے کہ پانی پینے سے ہی پیاس بجھے گی، دروشی پڑھنے سے نہیں، ہاں کھانا کھانے سے ہی پیٹ بھرے گا، سبحان اللہ کہنے سے نہیں۔ یہ اللہ نے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے، تو یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ جب تک اہل ایمان وہاں موجود ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرماتا۔ تو اسپیسیفکلی یہ مکے کے اعتبار سے ہے کہ جب تک مکے میں رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت یہ کہتے تھے یا اللہ عذاب نازل فرما، اور رسول اللہ تو وہاں موجود تھے۔ پھر اللہ نے کیسی پلاننگ کی، نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو نکالا، مکے سے نکال لیا نا، اور مکے سارے پہ بھی عذاب نہیں بھیجا، کیونکہ وہاں پہ کچھ لوگ تھے جو دل میں ایمان رکھتے تھے لیکن کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ان کے ظلم کے ڈر کی وجہ سے۔ اس کا ذکر بھی سورہ نساء میں موجود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کو معاملہ کرے گا تو پھر ایسے لوگوں کے اوپر بھی معاملہ ہو جائے گا جو اپنا ایمان چھپائے بیٹھے ہیں، تمہیں بھی نہیں پتا ان کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جس طرح فرعونیوں کو اپنے محلات سے نکال کر سمندر میں غرق کیا نا، اہل مکہ کو مکے سے نکال کر بدر میں غرق کیا مسلمانوں کے ہاتھوں، ان کو وہاں سے نکال لیا تاکہ باقی مکے والے بچ جائیں، اگر ان میں کوئی ایمان والے موجود ہیں تو وہ اس زد میں نہ آئے عذاب، اور اہل ایمان کو یہاں پر لا کے کھڑا کیا۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہم اس لیے عذاب نہیں وہاں پہ نازل کر رہے تھے کہ اے نبی تم ان میں موجود تھے. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی عذاب نہیں دے گا جبکہ ان میں ایسے لوگ موجود ہوں جو اللہ سے ڈرنے والے، استغفار کرنے والے ہوں. یعنی اہل ایمان اللہ کے نزدیک اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اہل ایمان اگر کسی بستی میں بھی موجود ہو نا تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے پوری بستی پہ عذاب بھی نہیں بھیجتا. ہاں لیکن ایک بات ہے، جب پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر معاملات پہنچ جائیں پھر عذاب آ جاتا ہے. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اگر کسی بستی میں گناہ ہوتے ہوں اور وہاں کے لوگ ان گناہوں پر قادر ہوں کہ انہیں روکیں اور وہ لوگوں کو منع نہ کریں تو اللہ کا عذاب پھر ساروں پہ آ جاتا ہے. دنیا میں عذاب میں وہ بھی رگڑے میں آ جاتے ہیں. ہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لے گا، دنیا میں رگڑا سب کا نکل جائے گا. لیکن یہاں تو اہل ایمان وہ تھے جو دعوت کا کام بھی کر رہے تھے. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ. اچھا مجھے ضمناً یاد آ گیا، یہ آیت حاضر و ناظر پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اے نبی جب تک تم ان میں موجود ہو تو ہم ان پر عذاب نہیں بھیجیں گے. وہ کہتے ہیں جو مسلمانوں پہ عذاب نہیں آ رہا تو رسول اللہ ہمیں موجود ہیں، پتہ نہیں انہیں منگولوں کا عذاب کیوں نہیں نظر آ رہا. اس منگول کی بات نہیں ہو رہی، او وڈے منگول جڑے کافر منگول سن، جنہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی سلطنت عباسیہ کی، بغداد کو تباہ و برباد کر دیا، سارے بزرگان دین، سارے بزرگان بے دین سارے وڈ کے رکھ چڑھے. وہ اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا؟ عذاب آیا. وہ جو نبی اسلام کی دعا ہے نا صحیح مسلم میں کہ اے اللہ میری امت پہ ایسا عذاب نہ بھیجنا کہ پوری امت ہی تباہ ہو جائے. کیونکہ اگلی امتوں میں جب عذاب آتا تھا نا تو صرف اہل ایمان بچائے جاتے تھے، باقی سارے تباہ ہو جاتے تھے. اس طرح کا کوئی عذاب اس امت میں نہیں آئے گا. یہ نہیں کہ عذاب نہیں آئیں گے، عذاب آئے ہیں. بخاری میں موجود ہے قرب قیامت میں خنزیر اور بندروں کی شکلیں بھی بنیں گی لوگوں کی. اور آپ کو لوگ وہ فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں جی بنی اسرائیل بندر بن گئے تھے، اس امت میں ابھی تک کوئی نہیں ہماری شکلیں بگڑی. جی بگڑن گے، انتظار کرو، ٹائم آلن دو. ہاں اوور آل پوری امت نہیں ہوگی. یہ ہے دعا. باقی عذاب تو ہے، ہمیشہ ہمارے اوپر عذاب نازل ہوتے رہے مسلمانوں کے اوپر. سب سے بڑا عذاب ملوکیت، زبان بندی، ظلم، استحصال حکمرانوں کے ذریعے صدیوں تک ہوتا رہا، ابھی بھی ہو رہا ہے. آڑ بھی سارا سیلاب غریبوں کی طرف جاتا ہے اور امیر جو ہیں وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہاں پھر اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعفن شدہ لاشوں کی بدبو کی وجہ سے ہم سائے بتاتے ہیں کہ یہ 3 دن پہلے مر گیا تھا اور بچے نے زہر دے کے مار دیا اور اسٹامپ پیپر پہ سائن کروا کے تو اس نے زمین اپنے نام لگوا لی. یہ ان کا اینڈ ہوتا ہے ان امیر لوگوں کا جو غریبوں کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں. تو عذاب آتا ہے، یہ بے فکر ہیں آپ، بچنا کوئی نہیں کسی نے. دنیا میں نہ آیا آخرت میں تو آنا ہے.